اور کئی جلسے ہوں گے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جلسے ہوں گے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میں استقبال جلسے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ علامہ اقبال نے ایک ہی شعر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ واہ کیا بات ہو گئی۔ میرے پیر و مرشد ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شرفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک شعر میں فرماتے ہیں چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا، کوئی کھیل نہیں ہے 63 سال میں منظر بدل جانا۔ ابھی میرے پیشو مقرر نعت شریف میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ زمینوں پر آپ کا ذکر، اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اے میرے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے حبیب ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو شامل کیا۔ کلمے میں میرا ذکر، وہاں میرے حبیب آپ کا ذکر ہم نے شامل کر دیا۔ زمینوں میں میرا ذکر، وہاں پہ آپ کے ذکر کو شامل کر دیا۔ آسمانوں میں میرا ذکر، وہاں پہ ہم نے آپ کے نام کو شامل کر دیا۔ فرشتوں میں میرا ذکر، وہاں پہ آپ کا ذکر۔ سمندروں کی لہروں میں میرا ذکر، وہاں آپ کا ذکر۔ اور درختوں کے ہواؤں میں میرا ذکر، وہاں آپ کا ذکر۔ میرے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں جو ہے میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر شامل کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے اذانوں میں میرا ذکر، وہاں میرے حبیب آپ کا ذکر۔ قرآن کے پاروں میں جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، اور نمازوں میں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، سجدوں میں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، رکوع میں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر۔ اے میرے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، کائنات میں، عالمین میں، فرشتے اور ملائک میں، کہیں بھی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے میرے حبیب جہاں پر ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو علیحدہ کر دیا۔ ایک ذکر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو علیحدہ کر دیا، کیونکہ ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وہاں جہاں آپ کا ذکر ہے وہاں رحمت ہے، جہاں رحمت ہے وہاں ٹھنڈک ہے،
لیکن جہاں خون بہتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو علیحدہ کر دیا. جب سنت ابراہیمی میں ہم بکرا ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آپ واقف ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. اے میرے حبیب جہاں خون بہ رہا ہے، جہاں چھری چل رہی ہے، ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو علیحدہ کر دیا، کیونکہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اب یہ بات سنیے، نبی سامنے سے گزر گئے، نبی سامنے سے گزر گئے. نور پاشا صاحب توجہ کا طالب ہوں، اور ہمارے دستگیر پاشا صاحب نبی سامنے سے گزر گئے. کافر نہیں دیکھ سکتے، کافروں کو نبی نہیں دکھتے. نبی سامنے سے گزر گئے، کافر دیکھ نہیں سکے. جملہ پکڑنا، گزر گئے، کافر نہیں دیکھ سکتے. تو میرے نبی کافروں کو دکھائی نہیں دیتے، میرے نبی کافروں کو دکھائی نہیں دیتے. کنکری کا اثر جاری ہے، کافروں کو دکھائی نہیں دیتے. حقیقت میں گئے نہیں دیکھا، حقیقت میں جا رہے ہیں نہیں دیکھا، پورے جسم کے ساتھ جا رہے ہیں نہیں دیکھا. اب کوئی بد عقیدہ یہ کہے ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، اب کوئی بد عقیدہ یہ کہے کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا. کوئی یو پی میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا، کوئی بہار میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا، کوئی حیدرآباد میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا. کوئی یہ کہا جلسے میں نہیں دیکھا، کسی نے کہا ہم میلاد میں نہیں دیکھا، کسی نے کہا گھر میں نہیں دیکھا، کسی نے کہا مسجد میں نہیں دیکھا. جھگڑا مت کرنا، یہ کہنے والوں سے جھگڑا مت کرنا. سمجھ جانا یہ کنکری کا اثر ہے، یہ کنکری کا اثر ہے، یہ کنکری کا اثر ہے. سمجھ جانا. یہ نظر غور کیجئے، یہ نظر، یہ نیاز، یہ میلاد، یہ نظر، یہ نیاز، یہ میلاد، یہ قیام، یہ سلام، یہ کرسی، یہ کاجل، یہ چادر، یہ غلاف، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ فاتحہ، یہ درود، یہ ملیدہ، یہ حلوہ، یہ کھچڑا، یہ سندل، یہ شربت، یہ پوریاں، یہ چونگے. لوگ کہتے ہیں یہ سب کرنا ناجائز ہے، لوگ کہتے ہیں یہ سب کرنا ناجائز ہے. ان سے پوچھئے کیوں بھائی ناجائز ہے؟ کیا یہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہیں؟ تو ان سے کہیے حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، حضور کے زمانے میں آپ بھی تو نہیں تھے، آپ بھی تو خود ناجائز ہیں. ارے یہ تنقید کرنے والوں کو جواب دینا کہ اگر یہ ناجائز ہے، فاتحہ دلانا جائز نہیں ہے، پوریاں بنانا جائز نہیں ہے، تو تم ان سے اتنا ہی پوچھنا کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے. تو تم بھی تو ناجائز ہیں، تم بھی تو نہیں تھے اس زمانے میں. غور و فکر کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ. آج بھی وقت ہے، میں ان سے خواہش کروں گا کہ میلاد مناؤ، کیونکہ میلاد منانا صحابہ کرام کی سنت ہے. میلاد منانا فرشتے اور ملائک کی جو ہے. غور کیجئے، آپ اور ہم میلاد مناتے ہیں. اگر محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب میلاد مناتے ہیں مکہ مسجد میں 12 ربیع الاول کو، اور آپ اور ہم مناتے ہیں میلاد
تو ہم ایک عالم میں منا رہے ہیں، ایک عالم میں منا رہے ہیں۔ 18,000 عالمین میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا حکم دے رہا ہے۔ 7 آسمان پر میلاد منائی جاتی ہے، اور میلاد منانا کس کی سنت ہے؟ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے میلاد منایا اور اسی کی پیروی ہے۔ اب آپ غور و فکر کیجئے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے۔ ارے بھائی، یہ زمین بنی میرے آقا کے لیے، آسمان بنا میرے آقا کے لیے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور آپ کہتے ہو بدعت۔ ارے تمہارے اولاد کی 1 سال گزرتی ہے تو تم گھر میں کیک کاٹتے ہو اور تم سالگرہ مناتے ہو۔ کیسے ماں باپ ہیں کہ تم جو اسلام میں نہیں ہے وہ چیز گھر میں کرتے ہو، لیکن خدا کی قسم میلاد تو عرش پر منائی جا رہی ہے، میلاد عرش پر منائی جا رہی ہے، میلاد 18,000 عالمین میں منائی جا رہی ہے، اور میلاد فرشتے اور ملائک منا رہے ہیں، میلاد 1,24,000 انبیاء نے منایا، اور اس کو بدعت کہتے ہو۔ ارے بھائی، جب مر جاؤ گے تو تمہیں لے جا کر زمین میں دفنا دیا جائے گا، اور وہاں پر 3 سوالات پوچھے جائیں گے، من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ ان 3 سوالات سے ہٹ کر تو اور کچھ آنے والا نہیں ہے، صرف حب نبوی ہی حشر میں کام آئی جلیل۔ کسی شاعر کا شعر سنیے، صرف حب نبوی ہی حشر میں کام آئی جلیل، نہ طاعتیں آئیں، نہ زہد آیا، نہ تقوی آیا۔ ارے نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہاری نماز قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہارا روزہ قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہاری زکوٰۃ قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہارا حج قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہاری قرآن کی تلاوت جو ہے قبول ہے۔ ورنہ بدعت 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 کہتے ہوئے یہیں پر رک جاؤ گے۔ زمین کہے گی میں میرے آقا کے لیے بنائی گئی، اور تو بدعت بدعت کہتے ہوئے تو میرے گود میں نہیں سو سکتا، زمین تجھے قبول نہیں کرے گی۔ آسمان کہے گا ارے جب چاند ستارے نہیں تھے اور آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے دلدل میں تھے، اس وقت میرے آقا کے لیے میں بنایا گیا تھا آسمان، اور نہ آسمان قبول کرے گا تجھے، نہ زمین قبول کرے گی، معلق لٹکتے رہ جاؤ گے۔ یہ کہتے کہتے میلاد منانا بدعت ہے، پوریاں بنانا بدعت ہے، درود شریف پڑھنا بدعت ہے، چادر چڑھانا بدعت ہے، غلاف چڑھانا بدعت ہے۔ یہ بدعت 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 کہتے رہو گے تو نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان، معلق لٹکتے رہ جاؤ گے، اور معلق جب لٹکتے رہ جاؤ گے نہ تمہیں جنت ملے گی، اور تمہیں لٹکتے ہوئے قیامت تک رہنا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، آؤ اور 12 ربیع الاول کو عید میلاد مناؤ۔ وقت ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تمہیں ابھی موت نہیں آئی۔ جب موت آئے گی تو حساب کتاب بند ہو جائے گا۔ موت سے پہلے میلاد مناؤ، موت سے پہلے میرے آقا کی صحابہ کرام کی سنت کو پوری کر لو، اور پوریاں بناؤ، کھیر بناؤ، اور جو ہے فاتحہ اور درود جو ہے پڑھو، تاکہ جو ہے آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ ورنہ جو ہے نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا۔
عشر مبشرہ میں کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چیف کمانڈر باڈی گارڈ کی حیثیت سے زندگی بھر جو ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے خدمات کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے گورنر بنا کر بھیجا۔ گورنر کے آرڈرز نکلے تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے اور ہچکیاں آ گئیں، اور روتے 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 3 دن گزر گئے۔ دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، میں نے تمہیں شام کا گورنر بنایا ہے اور اتنا کیوں غمزدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک ایک لمحہ زندگی کا آپ کے ساتھ آپ کے قدموں کے آگے رہ کر باڈی گارڈ کی حیثیت سے خدمت انجام دوں، لیکن آپ نے مجھے گورنر بنا کر اس باڈی گارڈ کی خدمت سے ہٹا دیا۔ غور کیجئے کیا محبت تھی صحابہ کرام کی۔ اور ایک بات، حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کہا، 22 لاکھ مربع میل تک جس کی حکمرانی ہے، فاروق اعظم نے کہا، ہر قوم کا ایک سپہ سالار ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک سپہ سالار ہوتا ہے، یعنی چیف کمانڈر ہوتا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح میری امت کا امین اور جو ہے سپہ سالار ہے۔ غور کیجئے کہ فاروق اعظم جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا، فاروق اعظم ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں 2 بجے رات کو، آدھی رات کو، ایک خاتون جا رہی تھی تو فاروق اعظم نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، اے محترمہ خاتون، تم کہاں جا رہی ہیں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو اس خاتون نے کہا، یا تو آج فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر آپ ہی فاروق اعظم، کیونکہ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں کسی خاتون سے سڑک پر بات کر لے، تو فاروق اعظم ہی تو تھے اس خاتون سے بات کر رہے تھے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام یوں ہی نہیں پھیلا، میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، میرے آقا طائف کے میدان میں لہو لہان ہوئے، سارے فرشتے زمین پر آ گئے، جبرائیل بھی زمین پر ہیں، میکائیل بھی زمین پر ہیں، اسرافیل بھی زمین پر ہیں، اسرائیل بھی زمین پر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر
وہاں کی آبادی کو نیز و نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل 6666 آیتیں قرآن کے آپ نے ہی تو لا کر مجھ پر نازل فرمایا، کہ آپ نے نہیں پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان پر رحمت برسانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور ایک دن آئے گا، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل طائف شہر کی دین اسلام قبول کرے گی، اگر وہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل دین اسلام قبول کرے گی۔ تو میرے آقا 66 جنگیں ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور و فکر کیجئے، دین اسلام میں 66 جنگیں ہوئی۔ 30 جنگوں میں خود با نفس نفیر میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں تھے، لیکن 37 جنگوں میں فاتح خیبر، شیر خدا، مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف کمانڈر فوج کے سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور 37 جنگوں میں حضرت علی نے تمام جنگوں پر فتح اور کامیابی حاصل کی۔ تو دندان مبارک شہید ہوئے احد کے میدان میں، اور میرے آقا پر کیسے کیسے جو ہے حالات، کیسے کیسے مظالم آپ کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور جلد سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو 45واں جلد سے رحمت للعالمین، جس کے بانی امام مکہ مسجد حافظ و قاری محمد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ تھے۔ مکہ مسجد میں جید علماء کرام، جید مشائخین نظام کی موجودگی میں انہوں نے کمیٹی بنائی، سب سے پہلے 12 ربیع الاول کو جلسہ کیا، اور یہ 45واں جشن میلاد کے سلسلے میں جلسے رحمت للعالمین ہے۔ آپ کثیر تعداد میں شرکت کرنا ہے۔ یاد رکھو، رمضان سے زیادہ اہم رمضان شریف یقیناً لوگوں نے کہا عبادتوں کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منانے کا مہینہ ہے، لیکن خدا کی قسم رمضان سے زیادہ اگر کوئی مہینہ ہے، کیونکہ رمضان میں تو قرآن پاک نازل ہوا، لیکن ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے، صاحب قرآن تشریف لائے۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو نہ رمضان ہوتا، نہ بقرعید ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ، نہ مساجد ہوتی، نہ قرآن ہوتا۔ یہ سب صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے، تو ان سے بحث مت کیجئے، سمجھ جائیے کنکریوں کا اثر ہے، کنکریوں کا اثر ہے۔ اب آپ حج کے دوران کنکریاں کس پر پھینکتے ہیں؟ میں نہیں بول رہا، آپ لوگ کس پر پھینکتے ہیں؟ کبھی چھوٹے پہ، کبھی بڑے پہ۔ کنکریوں کا اثر ہے تو سمجھ جانا یہ کنکریوں کا اثر ہے، بحث نہیں کرنا۔ یقیناً یہ معلق لٹکتے رہے گا، پھر بھی اللہ سے دعا ہے اے پروردگار جو بدعت کہنے والوں کو توفیق عطا فرما، بدعت کہنے والوں کو میلاد منانے والا بنا دے، کیونکہ ان کی بھی نجات ہو جائے، کیونکہ ہمارے میلاد کے صدقے میں ان کی بھی نجات ہو جائے۔ تو پھر آخر میں یہ کہوں گا
کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم سب مل کر پوری جوش سے، میلاد سے بڑی نہ کوئی عید ہے نہ کوئی دن ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، ایک صحابہ کرام، ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے آقا پردہ فرمانے کے 50 برس کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں، ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ صبح سے ہی زارو خطار اپنے آپ رو رہے تھے، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن ہے۔ گھر میں پریشان اور گھر کے اندر یہ ڈھونڈتے رہے، ایک دینار کہیں سے مل گیا۔ اس دینار کو لے کر دوڑتے چنے کی دکان کو چلے گئے اور 1 روپیے کے چنے خرید لیے۔ خرید کے آ کے چورستے پہ کھڑے ہو گئے اور ہر آنے جانے والے کو میلاد مبارک 2 چنے بانٹتے گئے۔ میلاد مبارک، میرے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اپنے صحابی رسول سے بولے، تم نے کیا حال بنا لی؟ آج میلاد تو 18,000 عالمین میں لوگ منائے، عرش پر بھی میرا میلاد منایا گیا، فرشتے اور ملائک بھی میلاد منائے، لیکن میں نے کسی کی میلاد قبول نہیں کیا، صرف تمہاری قبول کی۔ تو اپنی حسب استطاعت آپ میلاد مناؤ۔ اگر آپ کو اللہ بکرے کی جو ہے دولت دیا ہے تو بکرا ذبح کرو، گھر میں جشن مناؤ، پوریاں بناؤ، کھیر بنائیے، میٹھا بنائیے، اور اس دن کو اتنا جشن منائیے۔ 365 دن میں اگر کوئی ہمارا دن ہے تو 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول سے کوئی اور۔ تو بس 12 ربیع الاول کو عید میلاد مناؤ۔ عید میلاد صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اللہ کے فرشتے اور ملائک عرش پر ہی میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد مناتے ہم جائیں گے تو نہ ہم کو کوئی حساب کتاب نہیں، ارے ہمارے آقا بچا لیں گے اور ہمارے صحابہ کرام بچا لیں گے، اور آل محمد اہل بیت اطہار کے ہم غلام ہیں، اہل بیت اطہار بچا لیں گے، اور پھر وہاں سے ہٹیں گے تو ہمارے جو ہے بزرگان دین بھی تو ہمارے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ہند الولی کا بھی جو ہے ہم پہ کرم ہوگا، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا کرم ہوگا، سب ہمارے ہیں اور ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ خدا حافظ۔